توبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کل تک وہ شراب پیا کرتا تھا، کل تک وہ زنا کیا کرتا تھا، کل تک وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، کل تک وہ حرام کام کیا کرتا تھا، آج اس نے سچی توبہ کر لی، آج اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، آج وہ نیک عمل کرنے لگا، آج اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس اللہ کا کرم دیکھو، اس اللہ کی رحمت کا دریا دیکھو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بھئی دنیا میں اگر ہمارا ایک باپ کا اگر بیٹا کوئی غلطی کر دے اور بیٹا آ کے باپ سے کہے ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، بچہ غلطی کر دے ماں سے آ کے کہ اماں غلطی ہو گئی، تو ماں معاف کر دیتی ہے، بیٹا معاف کر دیتا ہے۔ مگر باپ جب معاف کرتا ہے، ماں جب معاف کرتی ہے، تو ایسا تو نہیں کرتی ہے ماں، ایسا تو نہیں کرتا ہے باپ کہ اس بچے کو معاف کر دے اور اس کے بعد اس کو تحفہ دے دے، مگر وہ اللہ، وہ جب ہم توبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں تو وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے کبھی بھی کتنا بھی انسان گنہگار ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، تو آؤ قرآن کی میں وہ آیت پڑھتا ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، آشا دلاتی ہے، گنہگاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی آشا پیدا کرتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کر کے اور پاپ کر کر کے اپنے اوپر اتیاچار کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے خون کیا تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ 99 لوگوں کا قاتل، وہ ڈاکو اس آدمی کے پاس پہنچا جو بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ لوگ اس کو عالم سمجھتے تھے مگر وہ عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا، کہ مولوی صاحب، امام صاحب، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میرے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اب دیکھو، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ راہب الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، راتوں میں تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ آوشیک نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو۔ وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ جب پہنچا تو
عالم کے پاس نہیں پہنچا، عابد کے پاس پہنچا۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا۔ عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل، تو بڑا آیا توبہ کرنے، 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی، تو چلا جا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ایسی بات ہے، اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کر دیے۔ اس نے 100 قتل کر دیے، 100 قتل کر دیے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا، وہ واقعی میں عالم تھا۔ اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے، 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک و بین اللہ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ کسی سے دوستی کرو، کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا۔ اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگا۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا، کہا بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجئے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ماپ کر لو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالشت، یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں بتہ بولتے ہیں اس کو، ایک بتہ یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی،
جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے ہمارا۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم، مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم بیان سن رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، مگر دل کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے حتیٰ تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، یہ گناہ کا پہلا نقصان ہوگا۔ گناہ کا دوسرا نقصان، انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی، اس کی دکان پہ جو کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی ہے، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے۔
برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا تھا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا، مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ میرے بھائیوں، بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتہ کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے، ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے، جو جائز ناجائز کو جانتا ہے، جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہی کاروبار کرے گا، ہر کوئی کاروبار نہ کرے۔ میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں، ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا، ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا۔ یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس، کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا۔ آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے، اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی پراپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے، بہن نے آ کر کے کہا بھیا باپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے، مجھے دے دو۔ بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی، 2 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا، 3 لاکھ کا خرچ آیا تھا، زیور میں نے بنوایا تھا، جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا، اگر تو مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا، آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ دیا۔ میرے بھائیوں اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو، اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو۔ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا، تو نے اپنی بہن کا حصہ کیوں اس کو کیوں کھا گیا۔ تو آج حالات یہ ہے، دیکھو میرے بھائی آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے۔ یہاں عبد الرحمن ابن عوف کو نبی نے بھائی بنایا ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، نبی کی زبان سے بھائی بھائی بنے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن
یہ میرا گھر ہے آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں، میری 4 بیویاں ہیں تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ بیوی تک دینے کو تیار ہو گئے کہ تم نئے آئے ہو، ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا، شادی ہونا مشکل ہے، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، میری کسی بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو تم نکاح کر لینا۔ ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات تھی، ان کے دل اتنے بڑے تھے، اس سماج میں یہ عیب کی بات نہیں تھی، اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھے، بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، مجھے تیرا بزنس نہیں چاہیے، اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے، تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے، مجھے بس بزنس کرنا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے ایک مارکیٹ سے گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں دے دی، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا۔ اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا؟ نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا، 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملا، واشنگ مشین ملی کہ فریج ملا، کیا کیا ملا؟ ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تم مضبوط ہو، اولم ولو بشاتن، تو تم ولیمہ کرو، چاہے تمہیں ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، مگر ہم جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، چوری کریں گے، کاروبار میں فراڈ کریں گے تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، جس کاروبار میں فراڈ کیا جائے، دھوکہ کیا جائے، اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، گناہ کرنے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جو ہم کو ناراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی تب جا کر اس کو نیند آئے گی۔ اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چینی مت ڈالنا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مت دینا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ ایک چیز کھائے گا تو 10 چیزوں سے پرہیز کرے گا، اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر مجھے بھول جاؤ گے، اگر مجھے یاد نہیں کرو گے، ہم تمہاری زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا، چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا، مگر قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا، نظر انداز کر دیتا تھا، آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں میرے بھائی۔